السلام علیکم ناظرین، آپ کو میں اپنے چینل ٹیکنیکل موضوع پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا انگلیاں چٹکانے پر آواز کیوں آتی ہے۔ سائنسدان اب ایک سب سے زیادہ باعث قوت انسانی عادت کی تحقیق کرنے کا سوچ رہے ہیں، جو یہ ہے کہ جو انگلیوں کو چٹکنے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ امریکہ اور فرانس کے محققین کا کہنا ہے کہ اس عادت کو ریاضی کے 3 تصویروں کے ذریعے بیان کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے جو ماڈل بنایا ہے اس سے اس خیال کی تصدیق ہوتی ہے کہ چٹکنے کی آواز جوڑوں میں دباؤ کے منتقل ہونے سے گودے میں چھوٹے ببلز پھٹنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ معاملے پر شدید ایک صدی سے بحث ہو رہی ہے۔ اس پر تحقیق کرنے کا خیال اس وقت آیا جب فرانس میں سائنس کے طالب علم ونیت چندرن سوجا کلاس میں بیٹھے اپنی انگلیوں کو چٹک رہے تھے۔ انہوں نے اپنے لیکچرر ایکول سے پوچھا، ڈاکٹر عبدالبرکات کے ساتھ ایک سلسلہ وار ایکویژن بنائی تاکہ ہاتھوں کی ہڈیوں اور انگلیوں کے درمیان جوڑوں کو موڑنے سے پیدا ہونے والی آواز کو بیان کیا جا سکے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ پہلے ایکویژن سے ہمارے جوڑوں کے اندر مختلف دباؤ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے جب ہمیں اپنی انگلیوں کو چٹکنے سے آواز آتی ہے۔ دوسری ایکویژن ایک مقبول ایکویژن ہے جو اس الگ الگ دباؤ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بلبلوں کے مختلف حجم کے بارے میں بتاتی ہے۔ ان کے مطابق تیسری ایکویژن جو ہم نے لکھی وہ یہ تھی کہ آواز پیدا کرنے والے ببلز کے مقابلے میں دوسرے ببلز کو جمع کرنا ہوتا ہے۔ ونیت چندرن سوجا نے مزید بتایا کہ جب ہم اپنی انگلیاں چٹکاتے ہیں تو حقیقت میں ہم اپنے جوڑوں کو موڑ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو دباؤ نیچے کی جانب جاتا ہے، جوڑوں میں موجود گودے میں بلبلے بنتے ہیں۔ اس سارے عمل کے دوران جوڑوں کے اندر دباؤ میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، جس کی وجہ سے ببلز کے حجم میں تیزی سے تبدیلی آتی ہے، اور اس طرح وہ آواز پیدا ہوتی ہے جسے ہم انگلیاں چٹکنے سے جوڑتے ہیں۔ متضاد نظریے۔ یہ ماڈل 2 متضاد نظریوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ انگلیوں کو چٹکنے آواز بلبلوں کے پھٹنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ خیال سب سے پہلے 1971 میں پیش کیا گیا تھا۔ 40 سال بعد اس خیال کو اس وقت چیلنج کیا گیا جب ایک نئے تجربے سے معلوم ہوا کہ انگلیوں کو چٹکنے کے بعد بھی گودے میں ببلز موجود رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ نئے ریاضی ماڈل نے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے، کیونکہ اس کے مطابق جوڑوں سے آواز کے لیے کچھ ببلز کا پھٹنا ہی کافی ہے، جبکہ انگلیوں کے چٹکنے کے بعد بھی چھوٹے چھوٹے ببلز جوڑوں کے گودے میں باقی رہتے ہیں۔ یہ تحقیق جو سائنٹیفک ریپورٹس نامی جریدے میں شائع ہوئی سے معلوم ہوتا ہے کہ ببلز کے پھٹنے سے جو دباؤ پیدا ہوتا ہے اس سے صوتی لہریں پیدا ہوتی ہیں، جن کی ریاضی کی مدد سے پیشن گوئی کی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا 3 رضاکاروں پر تجربہ بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آخر کیوں بعض لوگ اپنی انگلیوں کو چٹک نہیں سکتے۔ اگر آپ کے جوڑوں کے اندر ہڈیوں میں خلا ہے تو یہ دباؤ اس درجے پر نہیں جا پاتا جہاں سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو ناظرین، گزشتہ 1 دہائی سے کوئی بھی سائنسدان اس بات کی مکمل طور پر تصدیق نہیں کر سکا کہ انگلیاں چٹکانے پر آواز کیوں آتی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔